جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج دو موضوعات کے اوپر بات ہوگی جو بہت اہم ہیں۔ ایک تو عمران خان صاحب کے اوپر بالواسطہ پابندی کی بات ہو رہی ہے پیمرا آرڈرز کے حوالے سے، اور جو آرڈرز ہیں وہ ویگ ہیں، وہ کسی شخصیت کا نام اس کے اوپر نہیں لکھا گیا اور نہ ہی اس کے اوپر عمران خان صاحب کا نام لکھا گیا، لیکن اس کا مطلب یہی اخذ کیا جا سکتا ہے اور کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور دوسرا 9 مئی کے جو واقعات ہیں اور اس کے بعد پھر جو آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب پر مقدمے کی بازگشت ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ اچھی خبر ہے کہ ڈالر جو ہے وہ نیچے آ گیا ہے اور کافی نیچے آ گیا ہے، اور روپے کے قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ پہلے بھی ہو سکتا تھا، آج کے بعد یہ بحث ہو رہی ہے، لیکن بہرحال اچھی خبر ہے تو اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوگا کہ اچانک جیسے ملک بوستان صاحب کو کوٹ کیا جا رہا ہے، اور ان کا بیپر بھی ہم نے سنا ٹیلی ویژن پہ وہ بات کر رہے تھے، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے وزیر خزانہ سے کہا، اور وزیر خزانہ نے فوری طور پر جو کریڈٹ کا معاملہ تھا بینکوں کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے بعد اس کو کنٹرول کیا، جس سے ڈائریکٹلی 27 روپے جو ہے وہ نیچے ڈالر آیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ نئے سرے سے مرتب کرنے کی، نئے معاہدے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بھی اہم بات ہے، کیا یہ معاہدہ موجودہ حکومت کرے گی؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ موجودہ حکومت کرے گی۔ موجودہ حکومت نے آلموسٹ خیر بات کہا ہے، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا۔ البتہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ ضرور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے پہ آگے بڑھ سکتا ہے، اور ابھی جو صورتحال ہے، جیسے کل پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کمی ہوئی ہے، اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ شاید کچھ اور دنوں میں اور بھی کمی ہوگی اور ایک بہتری کی طرف چیزیں جو ہے وہ جانے کی امید ہے۔ الیکشن کے قریب چیزیں ہیں، اور الیکشن اب کم از کم اب اس کے امکانات بہت بڑھ گئے ہیں، اور کہا جا سکتا ہے کہ تقریباً 70% امکانات ابھی بھی 80% ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر میں ہو جائیں گے، یا اینڈ اکتوبر پہ جو ہے وہ انتخابات ہو سکتے ہیں۔ جولائی میں یا اگست کے شروع میں حکومت جا سکتی ہے، اور نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے امکانات بہت روشن ہیں کہ وہ اگست میں آ جائیں گے۔ اب ایک فائدہ وہی ہوگا کہ اگر پہلے اپنی مدت سے پہلے، یعنی 12 اگست سے پہلے یہ اسمبلی ڈیزالو کی جاتی ہے، تو پھر نیچرلی جو ہے وہ اپنا 90 دن مل جائیں گے، اور اگر اسمبلی 12 اگست کی رات کو خود بخود ڈیزالو ہوگی تو پھر 60 دن کے اندر انتخابات جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور پھر الیکشن کمیشن اس کے اوپر کلیئر ہے کہ 60 دن کے اندر انتخابات ہو سکتے ہیں۔ اس کی تیاری بھی ہماری اطلاعات ہیں کہ شروع ہو چکی ہے۔ اچھا، اب یہ جو پیمرا کا آرڈر ہے اس کے اوپر، اور 9 مئی کے حوالے سے جو آرمی ایکٹ ہے اس کے اوپر بھی بہت دلچسپ صورتحال جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اور اس کے جیو فینسنگ کی جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں۔ اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ کچھ تذکرہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کا اور عطا بندیال صاحب کی آپس میں جو میٹنگ تھی، اور اس میں ان کا رخ روشن موڑ لینا تھا مستقبل کے چیف جسٹس کا موجودہ چیف جسٹس سے، وہ بھی اس وقت زیر بحث ہے۔ پیمرا پاکستان الیکٹرانک میڈیا اتھارٹی جو ہے، ریگولیٹری اتھارٹی، اس نے جو ہے وہ کافی اہم ایک جو ہے وہ چیزیں کل جو ہے وہ ڈائریکٹیو دیا ہے، ایڈوائس دی ہے۔ اس ایڈوائس کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو لوگ ہیں، جنہوں نے انسائٹمنٹ کی تھی، نفرت بڑھائی تھی، گھراؤ جلاؤ کو جو ہے وہ پروموٹ کیا تھا، انکریج کیا تھا، ان لوگوں کو 9 مئی کے بعد اب جو ہے انکریج نہیں کرنا چاہیے، اور ٹیلی ویژن کے اوپر ان کو بین کرنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لفظ بائیکاٹ جو ہے اس کے اندر مینشن کیا گیا۔ اچھا، لوگوں نے بہت سو نے کہا کہ عمران خان صاحب اس سے مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب بھی ان میں موجود ہیں، کیونکہ ان کی تو وہ ویڈیو موجود ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور اسی طرح سے مختلف لوگ ہیں اس کے اندر، جیسے مراد سعید صاحب کی آڈیو آ چکی ہے جس میں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جاؤ اور جلا دو۔ شیخ رشید صاحب جن کی کہ جو اب ٹیلی ویژن پہ آتے بھی ہیں، کل بھی میں خیال ہے کسی پروگرام میں نے ان کو دیکھا، شیخ رشید صاحب کے بہت سارے اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اس کے اندر موجود، ریسنٹلی نہیں لیکن پرانے بہرحال موجود ہیں۔ ریسنٹلی بھی مینشن کر رہے ہیں لوگ، لیکن میں اس پہ بھی کنفرم نہیں ہوں۔ اسی طرح سے جو میاں اسلم اقبال صاحب کا ہے، جیو فینسنگ میں آیا ہے، ان کا کتنی بار رابطہ جو تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا، اور ڈائریکٹ ہدایات ہیں، یہ جیو فینسنگ میں ہے جو رپورٹ ہوئے ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح سے مختلف جو رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے حوالے سے بھی ایک لمبی لسٹ ہے
جو کہ ابھی شاید آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گی. جو ہماری اطلاعات ہیں کچھ کی آ گئی ہے اور کچھ کی آنا شروع ہوگی. کچھ لوگ ڈائریکٹلی انوالو ہیں, کچھ لوگ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہیں, وہ انڈائریکٹلی انوالو ہیں. تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس دن بند تھے, اور یہ ایک ویلڈ کویسچن ہے کہ عمران خان صاحب تو بند تھے اور انہوں نے تو کوئی ڈائریکشنز اس طرح سے نہیں دی. مگر اس کے لیے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس دن جب نکلے 9 مئی کو گھر سے, تو اس 9 مئی کو نکلنے کے بعد انہوں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی, اور وہ ویڈیو جو تھی وہ پھر اس کے بعد ان کے سوشل میڈیا نے اور سب نے کی, اور یہ کہ اگر میں گرفتار ہوا تو انہوں نے کہا ایسا مت کرنا, ورنہ یہ کہ لوگ جو ہیں آپ وہ رد عمل ہوگا جو کہ آپ تصور میں بھی آپ کے نہیں ہوگا. اور بہت سارے معنوں میں انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ میں ریڈ لائن ہوں, اور اگر میری ریڈ لائن کراس ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ پھر کیا ہوگا. تو عمران خان صاحب اس دن دھر لیے گئے. دلچسپ بات یہ جو ہماری اطلاعات ہیں کہ حکومت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں لا علم تھے اس دن بھی, اور وہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ نیب ان کو اریسٹ کرنے والا ہے, اور نیب نے ان کو اریسٹ کیا. میں اس کے اوپر ابھی آتی ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس پہ میں نے پہلے بھی ولاگ کیے ہیں 2-3, مگر آج پھر اس کے اوپر میں کچھ نئی معلومات بھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لیکن عمران خان صاحب نے وہ ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ دیا, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف جو ایجنسیز ہیں وہ اس نتیجے پہ پہنچ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کی ڈائریکشنز تھیں. جس طرح سے وہ دوران حراست جو ہے ان کے پاس ٹیلی فون بھی تھا, اور وہ مختلف لوگوں سے بات بھی کر رہے تھے. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وہ مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی جو کال ٹریس ہوئی تھی اس کے اندر بھی انہوں نے مختلف بات کی ہے کہ آپ بات کریں اعظم سواتی سے, کہ وہ چیف جسٹس سے بات کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پہ انہوں نے کہا یہ تو ملا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو ان کے پاس ٹیلی فون تک رسائی تھی. یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ ان تک ٹیلی فون کیسے پہنچا تھا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان, اور پھر جو ہماری اطلاعات ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس دن یعنی جب وہ حراست میں تھے انہوں نے کافی کالز بھی کیے ہیں اس کانسٹیبل, مبینہ طور پر جو کانسٹیبل تھے ان کے فون سے لے کے انہوں نے کافی کالز بھی کی ہیں. تو ان کے پاس یہ سہولت دستیاب تھی کہ وہ کالز کر رہے تھے. یہ اب ایک اندرونی اور بیرونی گٹھ جوڑ کی بات آپ کو یاد ہوگا چیف آرمی چیف نے کچھ دن پہلے کی تھی. تو عمران خان صاحب سے یہ انویسٹیگیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس دن حراست میں تھے تو آپ نے یہ ڈائریکشنز جو ہیں وہ دیے تھے. ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے بارے میں مختلف حوالوں سے جو اطلاعات ہیں وہ کنفرم ہیں کہ وہ ان کی ہی ہدایات کے اوپر خیبر پختونخوا کے اندر اور پنجاب کے اندر مختلف جگہوں پہ, جس میں کہ میاں والی بیس بھی شامل ہے, اور جو دیر ہے, چک درہ کی بات ہو رہی ہے, اسکاؤٹس کا جو کیمپ تھا, پھر ریڈیو پاکستان کا ہے. ادھر بھی اگر آپ دیکھیں تو گورنر ہاؤس کو کچھ نہیں کہا گیا لاہور میں, لیکن جناح ہاؤس تک یعنی جس کو کہ جو کور کمانڈر ہاؤس ہے وہاں تک پہنچا گیا. پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ ایک سوال اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ یہ سارے مظاہرین کور کمانڈر تک کے گھر کے باہر تک پہنچ گئے اور کہیں پہ روکا نہیں گیا, اور گیٹ بھی کھل گئے. پہلے تھوڑی سی میں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے, تھوڑی ریزسٹنس ہوئی اور اس کے بعد پھر جو گیٹس ہیں وہ کھول دیے گئے. تو اب میں دوبارہ اس پہ آتی ہوں کہ پیمرا نے جو دیا ہے یہ ایک جرنل سٹیٹمنٹ دیا ہے. ہمیں کچھ لوگوں نے سوال کیے کہ جی آپ لوگ تو نواز شریف کی بین کے اوپر جو ہے وہ آپ پہنچ گئے تھے پٹیشن لے کے, تو اب آپ کہاں ہیں؟ اور یہ نجم سیٹھی صاحب کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو پٹیشن تھی یہ اس کی بات کر رہے ہیں. میں ضرور اس کے اوپر, میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں, میں دوبارہ یہ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. نواز شریف صاحب کو اشتہاری قرار دے کے کہ ایبسکانڈر ہیں تو آپ ان کو اب ٹیلی ویژن پہ نہیں دکھا سکتے. یہ 2018 سے یعنی ابھی یہ ہوئے بھی نہیں تھے تو ان کے اوپر پابندی عائد کر دی گئی تھی. پہلا انٹرویو میرا میاں نواز شریف کے ساتھ لنڈن میں جو میری اسائنمنٹ تھی اس کو روکا گیا تھا اور اس پروگرام کو جو ہے وہ بین کیا گیا تھا, اس انٹرویو کو. وہ انٹرویو آج بھی نہیں چلا ہے. اور اس وقت یہ کہا گیا تھا, ظاہر ہے کہ یہ ایک پوری انوائرمنٹ بنائی جا رہی تھی تبدیلی پروجیکٹ کے لیے, کہ دوسری طرف کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ابینڈن کیا جائے, اس کو روکا جائے, اس کی ممانعت کی جائے, اس کو ڈسکریج کیا جائے, اس کو آن ایئر نہ جانے دیا جائے. اور اس کے بعد ایک بریفنگ بھی ہوئی تھی ایک اہم جگہ کے اوپر جس میں یہ بات کہی بھی گئی کہ جو چور ڈاکو ہیں اور جو ایک نیریٹو چل رہا تھا اس کے اوپر, اور اشتہاریاں ان کو ہم کیسے دکھا سکتے ہیں, اور پیمرا کا لاء موجود ہے اور پیمرا کے کوڈ آف کانڈکٹ موجود ہے.
تو یہ اس وقت جو تھی پابندی ہوئی تھی. اس پابندی اور ہر طرح کی پابندی کے اوپر ہم میرا اپنا ایک موقف ہے، اور ایک فریڈم آف سپیچ کے اس میں خیر اس کی بھی پابندیاں ہونی چاہیے. فریڈم آف سپیچ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی کے خلاف جھوٹ بولیں، بہتان لگائیں، الزام لگائیں، آپ لوگوں میں نفرت اور تقسیم پیدا کریں، آپ جو ہے وہ بہت سارا ایسا مواد نشر کریں یا آپ ایسی مواد دیں جس سے کہ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ بھڑکیں کسی کے بھی مخالف. یعنی وہ ریاست بھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شخصیت بھی ہو سکتی ہے، خود عمران خان صاحب بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی اگر ایسا کوئی مواد جاری کیا جائے جس سے کہ نفرت ہو تو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہونا چاہیے. میرا یہ ایک بڑا بلیف ہے اس کے اوپر، اور میں اس کے اوپر ہمیشہ بولتی رہی ہوں. یاد رہے کہ الطاف حسین صاحب نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا اور ان کے اوپر کیس بھی چلا تھا، تو آسمہ جہانگیر صاحبہ جو تھیں وہ اس میں ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ بھی آیا تھا اور انہوں نے مقدمہ بھی لڑا جب پابندی کے اوپر، تو انہوں نے بھی بین کو کہا کہ یہ خلاف ہے ہم اس کے اور اس کا. اور میں خود بھی اس وقت بھی اور بعد میں بھی کئی بار اس معاملے کے اوپر بات کر چکی ہوں. ایک تو یہ بات یہ ہے کہ پابندی کے ہر طرح کی پابندی جو ہے اس کے ہم خلاف ہیں اور رہے ہیں اور رہیں گے. جو پٹیشن تھی نواز شریف صاحب کے خلاف کے حق میں کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو گئی تھی، میں اصولی طور پر اس معاملے پہ ساتھ تھی، جس طرح سے آج میں اصولی طور پہ ہوں کہ عمران خان صاحب کے اوپر پابندی نہیں لگنی چاہیے. لیکن اس وقت جو کنسلٹیشن ہو رہی تھی اس میں یہ تھا کہ جو اس کا مواد ہے اس کو پہلے پڑھا جائے گا اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اوپر جو ہے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں. لیکن بہت جلدی میں وہ گئی اور جو شام کو میرے پاس وہ چیز پہنچی، لیکن اگلے دن صبح یہ ہائی کورٹ میں چلی گئی. میں نے پڑھی بھی نہیں تھی، تو میں نے اس پہ اپنے آپ کو یہ ایک پروٹیسٹ جو تھا وہ لانچ کیا تھا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم جو ہے وہ اصولی طور پر اس چیز کے خلاف تھے یا میں خلاف تھی کہ جی پابندی جو ہے وہ کیوں لگی ہے یا ہونی چاہیے پابندی. تو بالکل نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب کے اوپر بھی پابندی نہیں لگنی چاہیے. اور ایسی سب چیز جو ہے اگر کہیں پہ بھی مطلب اگر دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں کہ انسائٹمنٹ کے حوالے سے قوانین بنتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اگر کوئی کسی پہ بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سب کچھ، تو اس کے اوپر پابندی جو ہے وہ لگتی ہے. پوری دنیا میں ان کو یا ایڈٹ کیا جاتا ہے یا ڈیلے کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اس وقت تھا. اچھا، پھر اس کے بعد جب ہم پہ بڑی تنقید کی گئی کہ آپ لوگ پٹیشن لے کے پہنچ گئے، آپ لوگ جی پٹواری تو لفافے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ، جو کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے اگر آپ موقف کے ساتھ کسی پہ ہیں. اور ہمارا کسی سیاسی جماعت کا موقف نہیں ہوتا، ہمارا پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز ہیں اس کے اوپر ہم کھڑے ہوتے ہیں. جو آزادی اظہار ہے، انسانی حقوق ہے، جمہوریت ہے، پارلیمانی بالادستی ہے، یہ سب وہ تمام آؤٹ لائن ہے نا جس کے اوپر صحافی جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہوا تو میں نے ٹیلی ویژن پہ بھی کہا. مجھے یاد ہے علی محمد خان صاحب آج جیل میں ہیں، اللہ کرے وہ جلد بازیاب ہوں، اور بہت کمال کے آدمی ہے، میں ذاتی طور پر ان کا بہت احترام کرتی ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ لوگوں نے پٹیشن کی. تو میں نے یہ کہا تھا کہ پٹیشن ہم نے نہیں کی تھی، پٹیشن میں شامل نہیں تھی، مگر میں اصولی طور پر اس موقف کے ساتھ ہوں. البتہ یہ جو عمران خان، اور پھر میں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب کے اوپر اگر کل کو پابندی لگے گی تو ہم اس کی بھی مذمت کریں گے. آج وہی وقت آ گیا ہے، اس کو مکافات عمل کہیں یا کیا کہیں، کہ آج عمران خان صاحب پہ انڈائریکٹلی پابندی لگی ہے، ابھی ڈائریکٹلی پابندی نہیں لگی ہے. اگر عمران خان صاحب کوئی ایسی تقریر کرتے ہیں جس میں کہ انسائٹمنٹ وغیرہ ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں چل پائے گی. مگر اب 9 مئی کے بعد، واقعات کے بعد اگر دیکھا جائے، جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک سیکوینس بتایا ہے، تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی وہ تقریر یا پیغام، ویڈیو پیغام، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو انسائٹمنٹ کی تھی 10 مئی کو، جو انہوں نے آرمی چیف کا نام لے کے بات کی تھی، میرا خیال ہے کہ وہ ایک سیاسی رہنما کے طور پہ ایک بہت واقعی ایک ریڈ لائن جو ہوتی ہے، وہاں پہ کہیں نہ کہیں پہ وہ ریڈ لائن کو نقصان ضرور پہنچا. تو یہ ایک بہت، آپ جب ایسے سٹیٹمنٹس دے دیتے ہیں جس کا کہ آپ کو نقصان ہوتا ہے، یا آپ پہلے ہی بول دیتے ہیں اور ایسی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے یا ہو رہی ہوتی ہے اور آپ بول دیتے ہیں، سوچ سمجھ کے نہیں بولتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ وہ بھی ایک سیاسی رہنما کے طور پہ ان کو بھی نقصانات ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آصف علی زرداری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے کوئی اگر نظر اٹھائے گا، اور کوئی یہ کہ 3 سال کے لیے آپ آتے ہیں. اس وقت آرمی چیف جو تھے وہ راحیل شریف صاحب تھے. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا
کہ اس کے بعد پھر آصف زرداری صاحب کے ساتھ کیا ہوا تھا، میڈیا نے کیا کیا تھا، وہ آپ ذرا اپنے دماغ میں اس کو آپ لے کے آئیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اگلے دن ان کی نواز شریف صاحب کے ساتھ میٹنگ تھی، لنچ تھا جو کہ کینسل کر دیا گیا تھا. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، اور یہ پہلی بار نہیں ہے پاکستان کے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے. نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے خلاف ہیں، ہم آج بھی اس کے خلاف ہیں. یہ ایک لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی اگر کل کو انتخابات سے پہلے کسی طرح کی کوئی پابندی لگتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ 9 مئی کے واقعات کو دیکھیں تو یہ کوئی معمولی واقعہ بھی نہیں تھا. اور 9 مئی کے واقعات کے اندر ایک سوچی سمجھی جو ایک منصوبہ بندی ہے وہ نظر آتی ہے. عمران خان صاحب کا وہاں پہ بولنا کہنا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن آرمی چیف کا نام لینا، کلیئرلی ایک پوری انڈیکیشن پورے ایک موب کو ایک شخصیت کی طرف موڑنے کی ایک ضرور کوشش بھی تھی. اور کہیں نہ کہیں اب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں جو کہ جس پہ لگ رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی انویسٹیگیشنز اب آرمی ایکٹ کے انڈر جو ہے وہ ہوں گی. اور یہ بھی توقع کی جا رہی ہے یا شاید اس بات کے بھی امکانات ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو اگین میں کہوں کہ سویلینز کا آرمی ایکٹ کے اندر ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے انکلوڈنگ عمران خان صاحب. لیکن اس بات کی بھی اب جو ہے وہ ایک امکان بن رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حکومت نہیں بلکہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے انڈر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف آرمی ایکٹ کے اندر انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ شروع ہوں. اور یہ ایسا لگتا ہے کہ اس کے امکانات بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور عمران خان صاحب کو جواب بہرحال دینا پڑے گا. جو چیز مراد سعید نے اپنی آڈیو میں کہی ہے جس کی ابھی تک تردید نہیں آئی، کہ اس میں انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو جو جگہیں دکھائی گئی ہیں وہاں پہ آپ پہنچیں. پھر ان کے انڈر جو صاحب تھے ان کی آڈیو بھی آئی ہے تو ان کو بھی جو ان کی انسٹرکشنز ہیں وہ بھی. اور اسی طرح سے میاں اسلم اقبال صاحب کی جو بات ہو رہی ہے، پھر جو یاسمین راشد صاحبہ کی جو آڈیو لیکس آئی ہیں، تردید کہیں پہ بھی نہیں آئی ہے. اور اس لیے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ اوتھینٹک ابھی تک ہے، ورنہ تردید آ جاتی. بہت سے لوگوں نے اس طرح کہا ہے کہ توڑ مروڑ کے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ایک مکمل تردید ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی. تو یہ امکانات آرمی ایکٹ کے تحت عمران خان صاحب کے اب کافی زیادہ بڑھ گئے ہیں. ظاہر ہے کہ المیہ ہوگا کہ کسی سیاسی رہنما کو جو ہے وہ آرمی ایکٹ کے اندر اس کا ٹرائل ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان. اور چودھری پرویز الہی کی جو گرفتاری ہے اس پہ ہم تفصیلات بعد میں آپ کو ہم آگاہ کریں گے، اس کے حوالے سے بھی اپنا خیال رکھیے گا.